السلام علیکم دوستو، کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے کہ ماں بھی رسوا کر سکتی ہے؟ چلیے سنتے ہیں ایک اور سچی کہانی۔ لائک ضرور کیجیے گا اور دل کی گہرائی سے سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل سعیدہ وائس کو، بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آمنہ سے میری دوستی تھی، وہ بہت اچھی عادت کی تھی۔ بدقسمتی سے اس کی شادی عامر نامی ہمارے ایک پڑوسی سے ہو گئی۔ ہم تو جانتے تھے کہ وہ شخص سخت مزاج اور شکی ہے، یعنی بہت ہی بد مزاج قسم کا انسان، لیکن بیچاری آمنہ کے والدین نہیں جانتے تھے۔ وہ بہت شریف لوگ تھے۔ اس کے والد ارشد صاحب کی 4 بیٹیاں تھیں، جن میں آمنہ سب سے بڑی تھی۔ ایک عزت دار اور سفید پوش آدمی کو جو رزق کے حلال پر گزارا کرتا ہو، اپنی جوان سال بچیوں کی شادی کی فکر دن رات ستاتی ہے۔ ان کے ایک جاننے والے نے عامر کا رشتہ بتایا۔ عامر کی پہلی بیوی چلی گئی تھی اور اب وہ دوسری شادی کا خواہش مند تھا۔ وہ ایک سرکاری ادارے میں کلرک تھا، بہت ہی معمولی تنخواہ پر۔ بوڑھے والدین اور 2 چھوٹے بھائی جو کالج میں پڑھ رہے تھے وہ بھی ساتھ رہتے تھے۔ اس کے گھر کے باقی سبھی افراد ٹھیک تھے، یعنی محلے والوں کو ان سے کوئی شکایت نہیں تھی، مگر عامر کے اکھڑ پن کے باعث جو اسے دیکھتا کترا کر نکل جاتا، یعنی بہت ہی زیادہ برا رویہ تھا۔ کوئی اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ شاید اسی سبب سے اس کی بیوی بھاگ گئی تھی۔ آمنہ کے گھر والے ہمارے محلے دار نہ تھے۔ ان کو عامر یا اس کے گھر والوں کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ ارشد صاحب کے دوست جس نے رشتہ کروایا تھا اس نے ان کی بے حد تعریف کی۔ واقعی ارشد صاحب تو قابل تعریف تھے ہی، تاہم عامر کے والد بھی بہت نیک اور سیدھے سادے آدمی تھے۔ دونوں بزرگ آپس میں ملے، ایک دوسرے سے بات چیت کی تو ارشد صاحب نے بیٹی کے رشتے کے لیے ہاں کر دی کہ چلو اچھا گھرانہ ہے، شریف لوگ ہیں۔ یامنہ بیاہ کر ہمارے محلے میں آ گئی۔ اس نے آتے ہی گھر سنبھال لیا۔ اپنے بوڑھے ساس سسر کی خدمت میں بھی کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ بالکل ماں باپ کی طرح ان کی فکر کرتی، خیال کرتی۔ شوہر کا ایک اچھی بیوی کی مانند وہ بہت ہی خیال رکھتی، اس کی خدمت کرتی۔ اس کی سلیقہ شعاری سے بکھرا ہوا گھر سنور گیا۔ جلدی اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے اور پھر بیٹی سے نواز دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ بچوں کی پرورش میں وہ گم ہو گئی اور اب اپنے شوہر کو اتنا وقت نہ دے پاتی، کیونکہ اسے گھرداری کے ساتھ ساتھ بچوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا۔ اس بات پر عامر اس سے الجھنے لگا اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر اسے مار پڑنے لگی۔ ڈانٹ تو دور کی بات ہے، اگر 5 منٹ کھانا لگانے میں دیر ہو جاتی تو وہ جاہلوں کی طرح آسمان سر پر اٹھا لیتا، چلانے لگتا کہ باہر محلے والوں تک اس کی آوازیں جاتی۔ محلے والے تو جانتے ہی تھے کہ وہ کس قسم کا انسان ہے۔ والدین بھی اس کو سمجھاتے کہ پہلے بھی تم نے یوں ہی اپنا گھر برباد کیا، پہلی بیوی تو چھوڑ کر چلی گئی، ذرا غصے پر قابو رکھو، اب تمہارے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر میں کوئی ملازمہ یا دوسری عورت تمہاری بیوی کا ہاتھ بڑھانے والی نہیں، اس بیچاری کو اکیلے ہی سب کام کرنا پڑتا ہے، کچھ تو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھو۔ وہ کسی کی نہ سنتا کیونکہ بد مزاجی اس کی فطرت تھی۔ آمنہ صبر سے برداشت کرتی رہی اور وقت کو خاموشی سے گزارتی رہی۔ وہ کبھی کبھی حالات سے تنگ آ کر میرے سامنے رو لیتی، میں اس کو تسلی دے کر ڈھارس بندھاتی، کیونکہ ایک میں ہی تھی جس سے وہ اپنا دکھڑا بیان کر سکتی تھی۔ ایک روز کہنے لگی، تانیہ اگر تم مجھے اپنے آفس میں ملازمت دلوا سکو تو ہمارے گھر کے حالات کافی حد تک ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ میرے لیے یہ تو بہت بڑی خود غرضی تھی اس کے شوہر کی کہ وہ گھر کا کام بھی اس سے کرواتا، بوڑھے ماں باپ کی خدمت بھی وہ کرتی، بہن بھائیوں کا خیال بھی وہ رکھتی اور اپنے بچوں کو بھی پال رہی تھی شوہر کے ساتھ ساتھ، جو کہ بہت ہی بگڑا ہوا تھا، اور اب اس سے کہا کہ نوکری کرو۔ اتنا بے حس انسان میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہمارے آفس کی چھٹی 5 بجے ہوتی اور ہم تقریباً 6 بجے گھر پہنچ جاتے۔ اس کے بچے دادی جان کیسے سنبھالتی؟ گھر جاتے ہی آمنہ رات کا کھانا تیار کرتی، جبکہ ناشتے سے پہلے وہ کچھ کام کرنے کے بعد دوپہر کا کھانا بھی تیار کر کے نکلتی تھی۔ انہی دنوں آفس میں ایک اور ویکینسی خالی تھی اور ایک نیا جونیئر مینیجر سیٹ پر آ گیا جس کا نام آصف تھا۔ آصف صاحب کا تعلق ایک دوسرے شہر سے تھا۔ وہ کمپیوٹر پر کام جانتے تھے۔ یاد رہے کہ ان دنوں کمپیوٹر نیا آفس میں آیا تھا۔ ہمارے آفس میں چند ہی لوگ اس پر کام کرتے تھے، ان میں سے ایک آصف بھی تھے۔ ان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ وہ ہم خواتین کو کمپیوٹر کا استعمال سکھائیں، لہٰذا بریک میں وہ ایک دن مجھے اور ایک دن آمنہ کو کمپیوٹر کے بارے میں جانکاری دیتے۔ ایک روز باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی اور گھر بھی دوسرے شہر میں ہے، چونکہ مینیجر صاحب ان کے بڑے بھائی کے دوست اور کلاس فیلو ہیں،
اس لیے انہوں نے ان کو یہاں ملازمت پر بلایا ہے۔ آمنہ نے پوچھا، آپ رہتے کہاں ہیں؟ میں فی الحال تو ہوٹل میں کمرہ لے کر رہ رہا ہوں، اگر کوئی چھوٹا سا 2 کمروں کا مکان مل جائے تو شفٹ ہو جاؤں گا۔ تبھی میں نے کہا، اگر آپ کو چھوٹی سی رہائش درکار ہے تو میرے بھائی کے دوست کا مکان خالی پڑا ہے اور اس کی چابی میرے بھائی کے پاس ہے۔ ان کا دوست 3 سال کے لیے بیرون ملک گیا ہوا ہے۔ آپ کہیں تو اپنے بھائی سے بات کروں؟ یہ مکان آپ کو کرائے پر مل سکتا ہے۔ ضرور بات کریں، آپ کا احسان ہوگا، آصف نے جواب دیا۔ میں نے بھائی سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ہاں مل سکتا ہے۔ آصف صاحب کو میں نے اپنے بھائی کا فون نمبر دے دیا، انہوں نے بات کی، دونوں نے آپس میں وقت طے کیا اور میرے بھائی نے مکان ان کو دکھا دیا جو ہمارے گھر سے اگلے بلاک میں تھا۔ یہ آفس سے بھی زیادہ دور نہیں تھا۔ آصف نے اس مکان کو بہت پسند کیا اور فوراً اس مکان کو کرائے پر لے لیا اور اس میں شفٹ ہو گئے۔ چھٹی کے وقت کبھی آمنہ میرے ساتھ ہوتی اور کبھی جب اس کا کوئی بچہ بیمار ہوتا تو مینیجر صاحب کو مجبوری بتا کر وقت سے گھنٹہ آدھے گھنٹہ پہلے چھٹی لے کر گھر چلی جاتی، لیکن وہ اپنا کام پورا کر کے جاتی تھی۔ اس روز بھی اس کا بیٹا بیمار تھا، اس نے چھٹی لی اور جلدی گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ تبھی آصف صاحب نے کہا، آمنہ اگر برا نہ مانو تو میں تم کو تمہارے گھر کے پاس چھوڑ دوں، کیونکہ مجھے بھی آج جلدی جانا ہے۔ میرے والد صاحب گاؤں سے آ رہے ہیں۔ وہ آصف صاحب کے ساتھ ان کی گاڑی میں چلی گئی، کیونکہ اس میں کوئی قباحت نہیں تھی۔ ظاہر سی بات ہے، آدمی کے ساتھ ہم کام کر رہے تھے، اگر کوئی ہماری مدد کر دیتا تو اس میں ہم کوئی برائی نہیں سمجھتے تھے۔ بدقسمتی دیکھیے کہ عامر اسی وقت آفس سے گھر آ رہا تھا، کیونکہ وہ 4 بجے اپنے آفس سے گھر پہنچ جاتا تھا۔ بیوی کو گاڑی سے اترتے ہوئے اس نے دیکھ لیا، اس کی شامت آ گئی تھی۔ یہ کوئی غلطی نہیں تھی جو آمنہ نے کی ہو، لیکن اس کے لیے یہ بہت بڑا گناہ تھا، ناقابل معافی گناہ۔ مانا کہ اس نے غلطی کی تھی، لیکن لفٹ لینے دینے میں کسی کی بھی بدنیتی شامل نہیں تھی۔ ایک نے مدد کی، ایک نے مدد لے لی، لیکن جو آدمی اس کو گناہ سمجھ رہا تھا وہ اس کو سزا ضرور دیتا، کیونکہ وہ ایسا شکی شوہر تھا کہ اپنی بیوی کو کبھی معاف نہیں کر سکتا تھا۔ اس روز عامر نے بیوی پر بہت سنگین الزام لگایا، اس پر بری طرح سے چلایا، کہا کہ تم نوکری پر جانے کے بہانے یاروں سے ملتی ہو، مجھے لگتا ہے آدمیوں سے تمہارے ناجائز تعلقات ہیں، تم ان کے ساتھ آوارہ گردی کرتی ہو، ان کی کاروں میں گھومتی پھرتی ہو، تمہیں وہ گھر تک چھوڑنے بھی آتے ہیں۔ اس کے بعد تو روز ہی عامر بیوی سے جھگڑنے لگا، بات بے بات اس کی تذلیل کرتا اور آوارہ عورت کہتا۔ محلے والے بھی سنتے کہ عامر بیوی کو عجیب عجیب ناموں سے نواز رہا ہے، کبھی اس کو کوٹھے والی کہتا، کبھی طوائف کہتا، کبھی کوئی اور گندی گالی۔ بات اڑتے اڑتے تمام محلے میں پھیل گئی۔ کسی نے کہا، نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی نے کہا، پڑھی لکھی بیوی کا یہی کردار ہوتا ہے، غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ حیرت تو یہ تھی کہ عامر کی عادات اور جھگڑالو مزاج کو جانتے ہوئے بھی اکثر محلے دار اسی کے حق میں بات کرتے اور آمنہ کو ہی غلط کہتے تھے، حالانکہ میں جانتی تھی وہ بالکل بھی ایسی نہیں ہے۔ وہ صرف اپنے شوہر، گھر اور بچوں کے بارے میں سوچتی تھی اور انہی کے سکھ کی خاطر اتنی محنت کر رہی تھی۔ اس نے تنگ آ کر شوہر سے کہا، اگر تم کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے، مجھے کیا، آپ نے ہی کہا تھا کہ گھر میں ایک کمانے والا ہے، 2 ہو جائیں گے تو گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ میں نوکری بھی تو آپ کی مالی پریشانیاں کم کرنے کے لیے کر رہی ہوں، ہاں چھوڑ دو ملازمت۔ عامر نے کہا، مجھے ایسی عورت کی کمائی نہیں چاہیے جو اپنی عزت بیچ کر گھر میں لاتی ہے۔ آمنہ نے اتنے سخت الزامات کی بوچھار سے گھبرا کر ریزائن کر دیا اور نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھ گئی۔ اس نے سوچا کہ خود کو اور اپنے معصوم بچوں کو تکلیف دے کر میں جس شخص کی اتنی زیادہ مدد کر رہی ہوں، جس کا ساتھ دینا چاہتی ہوں، جب مجھے وہی بدکردار ثابت کرنے پر تلا ہے تو کیوں نہ اپنے بچوں کے ساتھ گھر بیٹھوں۔ اس نے نوکری چھوڑ دی تو عامر اور تیش میں رہنے لگا۔ اس کا رویہ بہتر نہ ہوا۔ اس نے آمنہ پر پوری زندگی کا ایک ایسا سخت دائرہ کھینچ دیا تھا کہ زندگی اب اس کے لیے تنگ ہونے لگی۔ اس کے چلانے کی آواز ہم تک آتی تھی۔ ایک روز آصف نے پوچھ لیا کہ مسز فہیم، یہ تو بتائیے کہ آمنہ نے کیوں نوکری چھوڑی؟ اسے تو ملازمت کی بہت ضرورت تھی۔ میں نے بتایا، آپ کی وجہ سے چھوڑی۔ آپ نہ اس روز کار میں اس کے گھر تک ڈراپ کرنے کو کہتے اور نہ یہ حالات بنتے۔ اس کا جوہر بہت غسیلا اور شکی آدمی ہے۔ اس نے آمنہ کو گھر کے پاس آپ کی گاڑی سے اترتے دیکھ لیا، تبھی سے اس کی زندگی اجیرن کر دی۔ عامر اب روز ہی اس کو گھر سے نکال دینے کی دھمکیاں دیتا ہے، اپنے والدین کے سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتا۔ مجھے تو لگتا ہے جیسے اس کی پہلی بیوی نے طلاق لے لی، وہ آمنہ کی بھی
ایک دن طلاق تک نوبت پہنچا دے گا کہ آمنہ خود گھر چھوڑ دے گی۔ آصف صاحب کو بہت دکھ ہوا۔ کہا کہ آمنہ سے کہنا اگر تمہارا شوہر تم کو میری وجہ سے گھر سے نکالے یا طلاق دے تو تم مجھ سے رابطہ کرو، میں اس مسئلے کا حل نکالوں گا۔ میں نے آمنہ سے یہ بات کہہ دی۔ ایک دن بھی نہ گزرا تھا کہ عامر نے پھر سے بدسلوکی کی اور آمنہ کو گھر سے نکال دیا۔ یہ رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ اس وقت نہ تو کسی گھر جا سکتی تھی نہ اپنے والدین کی طرف کہ وہ دور رہتے تھے۔ وہ ہمارے گھر آئی۔ میں نے اس کو تسلی دی اور کہا تم رات ہمارے گھر رکو، صبح ہم عامر کو سمجھائیں گے۔ میرے شوہر جا کر اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ وہ رو رہی تھی کیونکہ اپنے بچوں کے بغیر رہنا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ بہرحال کسی طرح رات کٹی۔ صبح ہوئی۔ ناشتے کے بعد فہیم عامر کے پاس گئے۔ کہا کہ کیا تم نے بیوی کو رات گھر سے نکال دیا یا وہ خود چلی گئی؟ میں نے خود نکالا تھا اس آوارہ کو۔ اللہ جانے شادی سے پہلے اس کے کیا سلسلے تھے اور اب بھی کیا ہیں۔ میں نہیں رکھ سکتا ایسی بیوی کو۔ اور بچوں کا کیا سوچا ہے؟ میں بچوں کو بھی اسی کے حوالے کر دوں گا۔ میری بوڑھی ماں ہے، وہ بھلا کیوں کر ان کو سنبھال سکتی ہے۔ جب میرے بچے بڑے ہوں گے تو لے لوں گا۔ ایسے جوابات نے میرے شوہر کو لاجواب کر دیا۔ گھر آ کر مجھ سے کہا ایسے شوہر کو سمجھانا بہت ہی مشکل ہے۔ بھینس کے آگے بین بجا رہا تھا میں۔ اگر اس نے آمنہ کو رکھ بھی لیا تو اسی طرح اس کی زندگی اجیرن رکھے گا۔ بہت مشکل ہے، کوئی علاج نہیں ہے ایسے آدمی کا۔ ہم نے آمنہ کو اس کے والدین کے گھر چھوڑا۔ وہ بیچاری ہمارے کہنے پر روتی ہوئی چلی گئی، لیکن اس کو بچوں کے بغیر چین کہاں تھا۔ اس کے والدین اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر تڑپ رہے تھے، خون کے آنسو رو رہے تھے۔ اس کے والد بہت ہمت کر کے داماد کے پاس آئے کہ صلح کی کوئی صورت نکلے، کوئی تو اس کا دل نرم کر دے کہ کم از کم ماں سے بچوں کو جدا نہ کرے۔ تب عامر نے یہ بات سن کر کہ ماں بچوں کے بغیر تڑپ رہی ہے، بچے بھی سسر کو تھما دیے کہ لے جاؤ ان کو بھی، مجھے نہیں رکھنا ان کا بوجھ اپنے سر پر۔ انہوں نے رو رو کر جینا حرام کر دیا ہے۔ میں تمہاری بیٹی کو ابھی طلاق کے کاغذات بھیجتا ہوں۔ وہ بیچارے بچوں کے ساتھ گھر نہ آئے بلکہ ایسے ہی آ گئے۔ آصف کو مجھ سے ہی پتہ چلا کہ آمنہ نے والد کو کہا ہے اگر عامر مجھے نہیں رکھنا چاہتے تو آپ میرے بچوں کو لے آتے۔ وہ بولے بیٹی کچھ دن بچے انہی کے پاس رہنے دو اور صبر سے بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کوئی اچھا حل نکل آئے گا۔ آمنہ کو صبر نہ آیا، وہ میرے پاس آفس آئی کہ بچے مجھے لا کر دے دو۔ آصف صاحب بولے کہ بچے تم کو آسانی سے نہیں ملیں گے، تمہارا شوہر بہت ٹیڑھا آدمی ہے، تاہم کوشش کر لو ورنہ میرے پاس آ جانا، میں کوئی حل نکالوں گا۔ آمنہ نے ہر طرح سے کوشش کی کہ عامر اس کو معاف کر دے یا بچے اسے دے دے، مگر اس نے معاف کیا اور نہ بچے دیے۔ تب ایک روز وہ آفس آئی، آصف سے ملی۔ اس نے آمنہ کو کار میں بٹھایا کہ آفس میں اتنی باتیں نہیں ہو سکتی، تم میرے ساتھ گھر چلو، سکون سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، تمہارے بچے تم کو مل جائیں گے۔ وہ اس کے ساتھ گھر آ گئی۔ آصف نے آمنہ کو گھر کی بیٹھک میں بٹھا دیا کیونکہ 2 ہی کمروں کا مکان تھا، ایک بیڈ روم دوسرا بیٹھک جس کا دروازہ اور کھڑکیاں باہر کی طرف تھی۔ آمنہ کے دل میں کوئی برائی نہیں تھی لیکن عامر کے دل میں بے ایمانی تھی۔ آمنہ کی حالت دیکھ کر آصف کو بہت ہی ترس آ رہا تھا۔ اس نے کہا رو مت، اگر عامر نے تم کو بچے نہ دیے کہ دوبارہ گھر نہیں لے کر گیا، بچے ضرور تم کو مل جائیں گے۔ اس طرح کی تسلیاں اس نے آمنہ کو دی تو ڈوبتے کو تینکے کا سہارا۔ کچھ دن بعد وہ پھر چھٹی کے روز میرے پاس آئی، بچوں کی خیریت دریافت کی اور جانتے ہوئے آصف کے بیٹے پر دستک دی کہ اس کا مکان زیادہ دور نہیں تھا۔ آصف نے دروازہ کھولا، بیٹھک میں اسے بٹھایا، کہا کہ اگر اتنی ہی بے چین ہو جرت کر کے اپنے گھر کے اندر چلی جاؤ، تمہارے ساس سسر اور دیور بھی تو گھر میں ہیں، وہ تمہارا ساتھ دیں گے۔ ممکن ہے عامر دوبارہ تم کو رکھ لے، ورنہ میں عدالت سے تم کو بچے دلوانے میں مدد کروں گا۔ آصف نے تو اس کے بچوں کے لیے بے قراری دیکھ کر یہ کہا تھا۔ وہ اسی وقت صحن سے نکلی اور دوبارہ عامر کے گھر پہنچی۔ وہ باہر نکلا، آمنہ کو دیکھ کر کچھ گھبرا گیا، کہا کہ جانتی ہو میں اکیلا رہتا ہوں، رات کے وقت تم کو یہاں نہیں آنا چاہیے، خیر آ گئی ہو تو اب اندر آ جاؤ، جو بات کہنی ہے بتا دو۔ آمنہ کو اس نے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ وہ بولی جو تم نے کہا میں نے کیا، ساس سسر مجھے واپس لانا چاہتے ہیں مگر عامر ان سے زیادہ طاقتور ہے، اسی کی چلتی ہے گھر میں، اب بس اندھیرا ہے میری زندگی میں، آگے کی سب راہیں بند ہے، کیا کروں؟ والد بھی بچوں کو لانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اپنے والدین کے گھر جاؤ، یہ وقت میرے پاس آنے کا ہرگز مناسب نہیں، بلکہ میں خود تم کو تمہارے والدین کے پاس چھوڑ آتا ہوں، صبح بات کریں گے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ عامر تھا جس نے آمنہ کو گھر سے نکالا تو اس کا پیچھا کیا کہ یہ کس کے ساتھ جاتی ہے، اور اب دیکھوں تو یہ کہاں جاتی ہے۔ جب دیکھا کہ وہ اس مکان میں داخل ہوئی جو اگلے بلاک میں سڑک پر ہے، اس نے محلے والوں کو اکٹھا کیا
यहाँ आसिफ ने इस खौफ से बैठक का दरवाजा बंद कर दिया था कि उसका कोई दोस्त उससे मिलने ना आ जाए। आसिफ ने पूछा, कौन है? एक नहीं बहुत से लोगों की आवाजें आई, दरवाजा खोलो, जैसे कोई लूट मार या कत्लो गारत के लिए दरवाजा पीट रहे हैं। उन दोनों की इज्जत जाने के खौफ से बुरी हालत थी। आमना तो थर थर कांप रही थी, जैसे बाहर एक मजमा हाथ में पत्थर लिए खड़ा था। शोर बढ़ने लगा, दरवाजा धड़ाधड़ पीटा जाने लगा। लगता था दोनों दरवाजों के पट उखड़कर उनके सरों पर आ गिरेंगे। दरवाजे हिल रहे थे। बैठक की एक खिड़की सड़क पर खुलती थी। आमना को सामने आमिर बहुत से लोगों के हमरा नजर आया। अब तो उसका मर जाना यकीनी था। हायरी औरत की अकल, वो उस वक्त यहाँ क्यों आई? क्या मायूसी ने मत मार दी थी या बच्चों की जुदाई ने? जान से ज्यादा जब इज्जत को खतरा हो, आदमी मर जाने का ही सोचता है, मगर मौत भी कहाँ अपने बस में होती है। आसिफ को पहले तो घबराहट में कुछ न सूझा। अचानक याद आया कि उसके भाई का एक दोस्त यहाँ डीएसपी लगा हुआ है। उसने बड़े भाई को फोन करके फौरी मालूमात दी और फिर पुलिस ऑफिसर को फोन कर दिया। उसने खुशकिस्मती से फोन उठा लिया। इससे पहले कि लोग दरवाजा तोड़ डालते, पुलिस वैन पहुंच गई और लोगों को परे किया। आमना ने बुर्का ओढ़ा हुआ था। पुलिस ने उनको तहवील में लिया और साथ ले गई। लोगों से कहा, जो मोअज़्ज़िज़ लोग दावेदार हैं, सिर्फ वही करीबी थाने में आ जाए। थाना दूर न था, सड़क पार था। जब तक लोग पहुंचे, उन्होंने खातून को खवातीन वाले कमरे में बिठा दिया। आमिर ने कहा, यही है वो बदमाश जिसने मेरी बीवी को वरगलाया है, मेरा घर बर्बाद किया है और अब ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं। नाजायज ताल्लुकात हैं इनके। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, ठीक है, आपकी शिकायत भी लिखते हैं। आप निकाहनामा और शादी के सबूत लाइए। वालिदैन मौजूद हों तो मर्द और औरत दोनों के बाप भी आए ताकि तस्दीक हो जाए। इम्कान है कि आसिफ साहब के पास किसी काम से आई हो। बहरहाल आमिर के वालिद ने तो थाने आने से मना कर दिया। अलबत्ता फासले के सबब आमना के वालिद सुबह आए। लोग भी इंतजार करके चले गए। आमिर से भी कहा गया कि सुबह आना। इस वक्त हम किसी खातून को जिसकी जान को खतरा हो आपके हवाले नहीं कर सकते, ख्वाह वो आपकी बीवी क्यों ना हो। आसिफ ने भाई को बात करके वाक़या समझा दिया और कहा कि रात के 10 बजे थे और खातून बुर्का ओढ़े बैठक में बैठी थी। इसका कोई मसला था और वो पहले मेरे ऑफिस में काम करती थी। दोबारा नौकरी का सिलसिला था, इसलिए आई थी। भाई जान गया कि उसका भाई बेकसूर है, ताहम कसूरवार भी होता तो अपनी इज्जत की खातिर पुलिस वालों से मिन्नत करनी ही पड़ती है। और तो और उसके दोस्त पुलिस ऑफिसर के ऑर्डर पर पुलिस वैन उनकी जान बचाने आ गई थी। बहरहाल थाने में ही अगले रोज आमना को शौहर ने तलाक दे दी और बच्चे भी उसके हवाले किए, क्योंकि खुद बच्चों की देखभाल वो नहीं कर सकता था और ना उसके बूढ़े माँ बाप। बच्चे भी माँ के लिए परेशान थे। आमना का बाप बेचारा बेटी और उसके बच्चों को लेकर गाँव चला गया। आसिफ ने भी मुलाजमत छोड़ दी और हमारे शहर को छोड़कर चला गया अपने भाई के पास। उसने वहां अपने घर वालों की मर्जी से अपनी मंगेतर से शादी कर ली। और आमना आज तक अपनी गलती की सजा भुगत रही है। अपने साथ काम करने वाले शख्स के साथ घर तक क्यों आई? वो एक गैर मर्द के साथ काम तो कर सकती थी, मगर उससे मदद लेना गलती नहीं, उसका जुर्म बन गया, जबकि उसकी नीयत साफ थी। लेकिन फिर भी उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी गई।